میں ہوں شمیم جراجپوری اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر و نظر چینل۔ خبر یوپی کے اعظم گڑھ سے ہے، جہاں ہدا ملی اسکول اعظم گڑھ کے تاریخی احاطے میں ایک یادگار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جہاں اس سال امتحانات میں غیر معمولی کامیابی حاصل کرنے والے ذہین طلبہ و طالبات کو انعامات سے نوازا گیا۔ اس روح پرور محفل کا آغاز درجہ ہفتم کی مہذب طالبات کی دل کو چھو لینے والی تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ اس کے بعد اسکول کی ہونہار طالبات نے ملی نغمے اور اسکولی ترانہ پیش کر کے تمام حاضرین کے دلوں میں حب الوطنی اور تعلیم کی اہمیت کے جذبات کو اجاگر کیا۔ اسکول کے پرنسپل جناب بلال احمد صاحب نے اپنے رواں و پرجوش خطاب میں فرمایا، آج کا یہ دن ہمارے اسکول کی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا۔ یہ کامیابی نہ صرف ہمارے طلباء کی محنت بلکہ ہمارے اساتذہ کی شب و روز کی جد و جہد کا نتیجہ ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم صرف نمبروں کی دوڑ میں شامل نہیں، بلکہ ہماری کوشش ہے کہ ہمارے بچے علم کے ساتھ ساتھ اخلاق، انسانیت اور دینی اقدار سے بھی آراستہ ہوں۔ ہمارا ویژن ایک ایسی نسل تیار کرنا ہے جو نہ صرف اپنے کیریئر میں کامیاب ہو بلکہ معاشرے کے لیے بھی مثالی کردار ثابت ہوں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے فارغ التحصیل طلباء ملک کے نامور اداروں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں، اور یہی ہماری حقیقی کامیابی ہے۔ اسکول کے منیجر ڈاکٹر کمال الدین اظہر شیخ صاحب نے اپنے مدلل اور اثر انگیز خطاب میں کہا، گزشتہ 12 سالوں کا یہ سفر ہمارے لیے نہ صرف فخر کا باعث ہے بلکہ ایک بڑی ذمہ داری بھی عطا کرتا ہے۔ ہم نے اپنے اسکول کو صرف ایک تعلیمی ادارہ نہیں بلکہ ایک تحریک کی صورت میں استوار کیا ہے۔ ہمارا مقصد تعلیم کو رٹے رٹائے نظام سے نکال کر ایک ہماگیر تربیتی عمل بنانا ہے، جہاں بچوں کی ذہنی، جسمانی، اخلاقی اور روحانی نشوونما پر یکساں توجہ دی جاتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے طلباء قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگیاں سنواریں اور معاشرے میں مثبت تبدیلی کے علمبردار بنیں۔ آج ہمارے طلباء جو کامیابی حاصل کر رہے ہیں وہ در حقیقت ہم سب کی اجتماعی عزم کی عکاس ہیں۔ یہ کامیابی ہمیں مزید محنت کرنے پر ابھارتی ہے۔ اسکول کے چیئرمین ڈاکٹر جاوید اختر صاحب نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہدا ملی اسکول کی یہ کہانی دراصل ایک اجتماعی خواب کی تعبیر ہے۔ ہمارا مشن صرف ایک اسکول چلانا نہیں بلکہ ایک ایسی تعلیمی تحریک کو جنم دینا ہے جو آنے والی نسلوں کو رہنمائی فراہم کرے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے طلباء IIT، میڈیکل اور دیگر شعبوں میں داخلہ پا کر نہ صرف اپنے خاندان بلکہ پورے علاقے کا نام روشن کر رہے ہیں، لیکن ہمارا اصل مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچے جہاں اچھے ڈاکٹر، انجینئر یا سائنسداں بنیں، وہیں اچھے مسلمان، اچھے شہری اور اچھے انسان بھی بنیں۔ ہم تمام والدین سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس مشن کا حصہ بنیں۔ آپ کے مشورے، تعاون اور دعائیں ہی ہمیں اس راستے پر گامزن رکھ سکتی ہیں۔ آئیے مل کر ایک بہتر معاشرے کی تعمیر کا عزم کریں۔ اس تقریب کا سب سے پرجوش لمحہ اس وقت آیا جب CBSE بورڈ میں اول پوزیشن حاصل کرنے والے ممتاز طلباء کو ڈاکٹر سلمان بن شفیق اور ڈاکٹر نغمہ صاحبہ نے 10,000 روپے نقد انعام، تعریفی سرٹیفکیٹس اور یادگار تحائف سے نوازا۔ مولانا محبوب صاحب کی مسنون دعا کے ساتھ یہ تاریخی تقریب اپنے اختتام کو پہنچی، جس میں انہوں نے تمام طلباء، اساتذہ اور انتظامیہ کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ اس موقع پر درج ذیل معزز شخصیات نے شرکت کی، جس میں حشیم صاحب، معین صاحب، ڈاکٹر معظم صاحب ساگر میڈیکل ہال، ڈاکٹر شاداب، ڈاکٹر سلمان، مرزا احمد بیگ، ارشد صاحب، ڈاکٹر شہاب الدین، ڈاکٹر فخر عالم، ڈاکٹر فخر الاسلام اعظمی، ڈاکٹر ندیم اور ڈاکٹر نائمہ وغیرہ شامل ہیں۔ آخر میں اسکول انتظامیہ نے تمام شرکاء کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس عظیم تعلیمی اور تربیتی مشن میں تعاون کی اپیل کی۔ انہوں نے یقین دلایا کہ ہدا ملی اسکول آنے والے دنوں میں بھی معیاری تعلیم و تربیت کے ذریعے نئی نسل کو سنوارنے کے لیے پرعزم ہے۔
اللہ تعالی ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ معروف ملی و سماجی شخصیت اور عمدہ ملی اسکول کے چیئرمین ربانی ڈاکٹر جاوید اختر صاحب ان سے گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں۔ آج ڈسٹرکٹ ٹاپر بچوں کی عزت افزائی حوصلہ افزائی ملی اسکول حافظ میں ہوئی ہے، جس میں بڑی تعداد میں معززین شہر موجود تھے۔ ڈاکٹر صاحب، بچوں نے نمایاں کامیابی حاصل کیا ہے، چاہے وہ حاجرہ ماجد ہو، زینب صاحب ہو یا مجاہدہ ہو، کیا تاثرات ہیں آپ؟ تو میں نے یہاں بتا دیا کہ رزلٹ کا ٹیلیفون جو ہے میں تو مریض دیکھ رہا تھا، میرے یہاں ٹیلیفون آیا تو جو مریض دیکھ رہا تھا میں بہت ہی جلدی سے اندر گیا۔ جو وہاں مریض ایک صاحب تھے، انہوں نے سمجھا کہ کوئی غلط خبر آئی ہوگی، کوئی بیمار ہے، بندی ہے گھر میں، ذرا پریشان ہو کے جلدی سے اندر کیوں بھاگے۔ بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے۔ بچے تو اچھے ہیں تو پہلے پتا تھا، ہمارے ان سے پوچھے رہتے تھے اسمبلی میں، لیکن قدر نمایاں نمبر آئے گا صحیح ہے، اس کا اندازہ ہمیں نہیں تھا۔ اتنی خوشی حاصل ہوئی کہ جب رات میں جاتے تھے تو گھنٹہ تو 20 منٹ نیند کھل جاتی تھی خوشی میں۔ یہی تاثر ہے کہ ایک چیلنج ہے، چیلنج ہے کہ جو بچے اچھا نمبر لاتے ہیں، میں نے اپنی تقریر میں کہا تھا ان کو کوئی بتانے والا نہیں، یہ موٹو خالی نیٹ ہے، یہ چیز سب کوئی نہیں ہے۔ الگ الگ برانچز میں آنا چاہیے، اور خدا میں جانا چاہیے، پی سی ایس ہے، آئی ایس ہے، انجینئر ہے، آپ میکل میں بھی جائیے، منع نہیں کر رہے ہیں۔ یہ صرف ایک ٹارگیٹ پہ نہیں جانا چاہیے، الگ الگ چوائس ہونا چاہیے، تو آپ کو پسند وہاں جانا چاہیے۔ اور یہ دوسرا ہمارے سامنے چیلنج یہ ہے، حالانکہ پچھلے 3 سال سے لگ کے پوزیشن آ رہے ہیں، اس بار بہت ہی مطلب معاملہ ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے کہ اگلے سال جو ہے یہاں کے عوام جو ہے، یہاں کی پبلک جو ہے وہ چاہے کہ اسی طرح فنکشن دے رہو، تو ہمیں بتانا پڑے گا کہ ہمارے بچے پھر سے 99 لائے ہیں، پھر سے 96 لائے ہیں، پھر سے 93 لائے ہیں۔ اگر ہم خوش ہو کے بیٹھ گئے، اس کے لیے ہم نے اسکول کی ٹیچر کی ایک میٹنگ کرایا ہے، اور یہ بہت بڑا ٹارگیٹ نہیں دیا ہے، ٹارگیٹ دیا ہے کہ کم سے کم ہر بچے کا نمبر 5% پچھلے نمبر کے مقابلے میں بڑھنا چاہیے۔ ہماری ٹیچر بہت ہی محنت ہے، بے شمار محنت کرتی ہیں، ہم کو بھی آتے رہتے ہیں۔ ہمارے مینیجر ہے، مینیجر رشید صاحب ہے، عمران ہے، عبدالعال صاحب ہے، تعلیمی ترقی کے مناظر کو طے کر رہا ہے، کیا خواب ہے آپ لوگوں کو؟ یہ ہمارا خواب جو ہے، وہ جو پہلے دن جب اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، ہم نے یہی کہا تھا کہ لمبا سفر ہے، بہت اچھا کرتے ہیں، ہم دنیا میں نہ رہیں، لیکن جو لوگ ہیں جو باتیں سننے وہ اس بات کے گواہ رہے ہیں کہ اس کو ادارے کو انشاءاللہ یونیورسٹی تک جانا ہے۔ ابھی ہائی اسکول اور مسائل محدود ہے، زمینیں مانگی ہیں، میٹیریل مانگا ہے، اس کے لیے ہماری کوشش ہے، چل رہا ہے، اچھا جگہ ہے اور ضرورت ہے اس کا ایک پازیٹیو طریقے سے ایمانداری کا جو کرنا ہے۔ مجھے کوئی چاہتا ہے آپ کے اسکول میں میرا بچہ پڑھ رہا ہے، میں تو حیرت پڑ جاتا ہوں، میں سوچتا ہوں ہے کہاں پہ رہتا ہوں، میں بھی جانوں یہ ہے، وہ تو جتنا میرا اتنا آپ کا ہے۔ وہ میرا جب ہوتا جب میں وہاں ملازم ہوتا، وہاں سے کرتا ہوا تھا، مہینے میں جو بج رہا ہے شیئر ہوتا، اس میں بھی کسی ممبر کا ایک پیسہ نہیں تھا۔ ایسی طرح بنایا گیا ہے، آنے والے دنوں میں ایسا ممبر ان کے بچے نہیں مالک ہوں گے، سماج کے اور بچے جو ہونا ہوں گے وہ مالک ہوں گے، وہ مالک ہوں گے۔ ہم اس کے امین ہیں، کیئر ٹیکر ہیں، وہ اسکول ہمارا یہی چلے گا۔ بیٹیوں کا دمدمہ رہا CBSE بورڈ کے ایگزام میں، اور ان بیٹیوں نے بیٹوں کو کوشش کر دیا، اس کو کیا کہنا ہے؟ دیکھیے وہ تو ذہین نہیں ہے، بہت پہلے یہ تاریخ میں کرے گئی ہے، ایسا دیگر بھائی چوتھا طریقہ ہے، بھائی چوتھا طریقہ ہے، تو کہیں تو بہت پہلے کے لوگ ہیں، یہ کوئی معاشرے میں موقع نہیں ملا تھا، اس طرح سے تربیت نہیں ہو پا رہی تھی، جب وہ چیزیں دھیرے دھیرے صحیح ہو رہی ہیں اور اپنا جوہر وہ دکھا رہے ہیں، اور تھوڑا
बाद और मेहनत हो जाएगी और दिखाएंगे। डॉक्टर साहब बच्चों का नाम किसी का नाम जो है चाइना साज है और हाजिरा माजिद है और अबीबा है, इस्लामिया का नाम है और शहादिया का नाम है। तो नाम तो बहुत फर्क है। मैंने कभी आप टाइम दे रहा है, मैंने लंबा टाइम लिया, राजा बार बनाया रहना पा रहे हैं। फिर उसी लड़की से मैंने पढ़ा कि नाम करके कभी लोग बुजुर्गों का नाम रहना था, सब बताइए, लोग नहीं बताया, कौन बताया, उसी को मैंने तकरीरी किया है। आपका बहुत अच्छा नाम रहेगा, फर्क पड़ेगा, पूरी भगवान का नाम रख दिए तो चाहे मैंने आपने आपकी जो है आपकी जो वक्ता है सबका नाम लेके आपने जो अपनी तकरीर का नाम लिया है, डॉक्टर खालिद साहब हो, डॉक्टर कमरुद्दीन साहब हो, डॉक्टर काफिर साहब हो, डॉक्टर वाइसी साहब हो, अमदारन साहब हो, सब सबका नाम लिया। ये बच्चियाँ जो है सबकी सलाह में प्रतिष्ठित होगी। मैंने कहा ऐसा है यहाँ मैंने 10 साल तक काम किया है, मेरा भी निकाल कर दिया और मेरी हाई स्कूल में काम था। जीवन में क्या मुकाम था है, पहली पोजिशन भी थी, होती थी, वो लेने के बाद ये जमाने में मीडिया वाला नहीं था, उसको भी स्कॉलरशिप मिल रहा था। अभी के अंदर भी पहले दूसरे साल हमारी पोजिशन थी, पहले अटम में मेरा पोजिशन था। मुझे जितनी खुशी अपने बारे में थी वो खुशी में और इजाफा हो गया है। मैंने अल्लाह ताला सवाल किया था कि कुरान बड़े काबिल हमारे हैं, इन बच्चों ने सब सारे काम तो मैंने कबूल किया इस से, मैंने छुपाया नहीं है। मुझे जितनी खुशी अपने बारे में थी वो खुशी में और इजाफा हो गया है। मैंने अल्लाह ताला सवाल किया था कि कुरान बड़े काबिल हमारे हैं, इन बच्चों ने सब सारे काम तो मैंने कबूल किया इस से, मैंने छुपाया नहीं है। मैंने चीज़ें चले जाते हैं। बच्चियाँ यहाँ से पढ़ कर निकलने बाद क्या बनेगा? बिल्कुल जाए, यूनिवर्सिटी में जाए, मास्टर की खिदमत करें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बनाए, DN बनाए, फकीर बनाए, मिलिट्री में जाए, हिंदुस्तान का नाम रोशन करें, दुश्मन से लड़ाई के लिए सीमा तैयार रखें, लोगों की हिफाजत करें, यही है। सबक फिर पर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का दिया जाएगा, तो उससे काम दुनिया की इमामत का। यही डॉक्टर जावेद अख्तर साहब का ख्वाब है, मिशन है कि यहाँ से जो बच्चियाँ निकले बाहर की दुनिया में जाए, वो डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, IAS IPS बने और सबसे बढ़कर एक अच्छे इंसान बने और पूरी दुनिया की इमामत करें। आपके बाहिर अंदाज़ हकीम डॉक्टर जावेद अख्तर साहब तो मेला के सदर भी हैं और कलीमे के चेयरमैन हैं और खुदा मिली स्कूल के मानव चेयरमैन है, जो उनसे गुफ्तगू कर रहे थे। खत्म नजर चले शरीर